الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يوم عرفہ او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم کہ آج کا موضوع ہمارا حج اور عمرے کے متعلق آنے والے دن بہت قریب ہے، جس میں حج اور قربانی کرنے والوں کی کثیر تعداد ہوگی، لیکن بہت سے ایسے بھی حضرات ہوں گے جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا، اس کے باوجود وہ حج جیسے ارکان اسلام کے مضبوط رکنے سے محروم ہوں گے، اور وہ قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کریں گے. لیکن قربانی کے متعلق تو میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیں یہاں ابھی سب سے اہم موضوع ہمارا ہے حج اور عمرہ کے متعلق. دیکھیں اسلام میں حج عمرے کی کیا اہمیت ہے. میں نے قرآن پاک کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کر دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. سورہ آل عمران 97 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہے. من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، جو قدرت رکھتا ہو، وہاں جانے کا، وہاں سے آنے کا، وہاں رہنے کا استطاعت، تمام اخراجات کا اس کے پاس استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ حج ادا نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہودی نصارہ ہو کر مر جائے، کوئی بھروسہ نہیں اس پر ایمان پر ہی اس کی موت آئے. کیوں کہ اس استطاعت ہونے کے باوجود اس نے اللہ کے گھر کا حج اور طواف نہیں کیا. بہرحال تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے گھر کا حج کیا ہے، فرض ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، آگے واضح کر دیا کہ حج فرض عبادت ہے جو مسلمان مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہو. اس میں مال بھی ہونا چاہیے اور جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے. صرف مال ہے اور جسم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک جا سکیں، ہم چل سکیں، اس وقت بھی آپ کیا کریں، حج بدل کے نام سے آپ سنتے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے. کوئی گیا، کسی کو آپ نے بھیج دیا، وہ سارے آپ کے نام سے حج کر دیا. اس طریقے سے بہرحال آپ کے تمام اخراجات تھے. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کیا ہے، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی مضبوط ہونا حج کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا حج کی اہمیت جو اسلام کی پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. یہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایمان کی تکمیل ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع حج اور عمرہ ہے. احادیث پاک کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی گناہ یا فحش کام نہ کرے اور ایسے واپس لوٹے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا، یعنی وہ حج صحیح طریقے سے کرے گا اور کیا ہے، اس میں کوئی گناہ اور فحش کام نہ کیا، اس نے صحیح طریقے سے حج کیا، تمام ارکان کو ادا کیا، تو یقیناً کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنا گیا، یعنی پیدا ہوا ہے، جیسے معصوم بچے کی کوئی گناہ نہیں، اس کی کوئی گناہ نہیں. یعنی حج انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے صاف کر دیتا ہے. حج یہ اہم اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے. بہرحال تو عمرے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ حج جن پر فرض نہیں ہے لیکن وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے اتنا طاقت دی کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں تو انہیں عمرہ بھی کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا العمرۃ الی المغفرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے.
اور حج مبرور کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حج مبرور مقبول شدہ حج کا بدلہ، یعنی جنت کے سوا کوئی اور چیز نہیں مل سکتی۔ تو بہرحال پتہ چلا حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ جی اسی طریقے سے حج عمرے کے روحانی فوائد بھی ہیں بہت سارے، اللہ تعالیٰ سے قرب ہونا، گناہوں کی معافی، دل کی صفائی، اور اخوت و مساوات کا بہترین درس ہے، بھائی چارگی کا بہترین درس ہے، دنیا کی حقیقت کا احساس ہو جانا کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، فانی ہے، کل من علیہا فان۔ جی اور اصل چیز ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ بہرحال تو حج عمرے میں صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت خالص ہو، دل میں تقویٰ ہو، زبان اور عمل پاک ہو، اور اگر ہم وہاں جا کر بھی گناہ کریں اور مقصد فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ حج کوئی حج اور کیا ہے، اعمال نہیں رہے۔ میرے عزیز محترم بزرگ و دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم حج کی تیاری کرنی، ہم حج کر سکتے ہیں تو اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ ابھی موقع نہیں ملا تو دل میں نیت رکھیں، دعائیں کریں۔ اگر ابھی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ دعا اور ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ضرور آپ کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں آپ نے نیت کر لیا اور اگر نہیں بھی کر سکے کسی مجبوری کے تحت، اسی درمیان آپ دار فانی سے کوچ کر دار اصل کی طرف آپ چلے گئے، تب بھی آپ کو حاجیوں کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو بزرگوں دوستو، اس لیے دعائیں بھی کرتے رہے، اللہم ارزقنا حجا مبرورا وعمرۃ مقبولۃ۔ دعائیں کریں بزیارت الحرمین الشریفین والحج والعمرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔